بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل، اور یہ چینل ہے جہاں آپ کو امریکہ سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات ملیں گی، اور اگر آپ سعودیہ سے یا پاکستان سے امریکہ میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ایک بہترین چینل ثابت ہوگا۔ سعودیہ میں ہم نے اپنی پوری ایک زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہمارا سفر تھا امریکہ کی طرف۔ بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک صحرا سے لے کر جنگلات تک کا سفر تھا، بہت پہاڑ جو کہ پتھریلے اور ڈسٹ والے پہاڑ تھے، اس سے لے کر ہمارا بالکل آؤٹ آف پولوشن اور گرینری تک کا سفر تھا۔ سفر ہمارا سٹارٹ ہوا تھا دمام ایئرپورٹ سے، اور وہاں ہم نے آخری دفعہ جسے کہتے ہیں الوداع کہا اپنے سعودیہ کو، اور ہم پاپائز ہم نے انجوائے کیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ امریکہ میں آئے ہمیں پاپائز حلال ملے یا نہ ملے۔ خیر ہم جا رہے تھے امریکہ وایا ایمسٹرڈیم میں، اور KLM کی فلائٹ تھی ہماری، اور تقریباً 9 گھنٹے کی ہماری فلائٹ تھی، کیونکہ سعودیہ سے جا رہی تھی تو انہوں نے حلال کھانا ہمیں پرووائڈ کیا تھا۔ دین ہم ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پر ہم لینڈ کیے، اور بہت خوبصورت ویدر تھا، ہلکے ہلکے رینی ویدر تھا، اور بارش لگ رہا تھا کہ رک ہو کر ابھی تھمی ہے، اور بہت شدید ویدر تھا، بہت خوبصورت، کیونکہ سعودیہ میں شدید تپش سے ہم آئے تھے، اور یہاں پر بہت خوبصورت ویدر دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا۔ دین ہم ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پر ہم گھوم رہے تھے، بیسکلی اس کو سیفل ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک ڈچ زبان کا ورڈ ہے، اور جس کا مطلب ہے، کیونکہ سیفل اس کا شپ ہول سے نکلا ہے، اور یہاں پہلے ایک لیک ہوتی تھی جہاں پر ڈفرینٹ شپس کو ٹرانسپورٹیشن کی جاتی تھی۔ اینی ویز یہ دنیا کے 6 بڑے ایئرپورٹ میں سے ایک ایئرپورٹ ہے، اور اس میں تقریباً 6 ہی رن میں دنیا جہاں کہ آپ کو یہاں پر شاپس مل جائیں گی، پرفیوم سے لے کر کپڑے، آپ کو ڈیری کا سامان، آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو نیم اٹ، آپ کو ہر چیز اس ایئرپورٹ پر آپ کو ملے گی۔ اور ہر سال یہاں پر تقریباً 70 ملین سے زیادہ افراد اس ایئرپورٹ کے تھرو ٹریول کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ایئرپورٹ بنا ہے، بہت بڑا بھی ہے، اور یہاں پر ہالینڈ کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں شوز ہیں، جس کو دیکھ کر بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے انجوائے کیا خوب یہاں پر۔ لیکن پیچھے بیکری بھی تھی اور میکڈونلڈس بھی تھا، لیکن اگین وہی مسئلہ آ جاتا تھا کہ کیا یہ حلال ہے، کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ چکن سینڈوچز تو مل رہے تھے، لیکن نہیں پتا کہ وہ ذبیحہ چکن کے تھے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ترقی یافتہ قوم کی نشانی ایئرپورٹ پر تھی لائبریری، اور اس لائبریری میں آپ کو دنیا جہاں کی کتابیں ملیں گی، ہر لینگویج میں کتابیں ملیں گی، ہر ایج کے حساب سے کتابیں ملیں گی، تو آپ بیٹھے انجوائے کریں۔ اور یہاں میں نے دیکھا بچے گیجٹ سے زیادہ بکس یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہاں پر آپ کو ملے گا ایک بیبی روم، جو نیو مدرس کے لیے بہت اچھا رون اندر سے بنایا ہوا تھا، کہ وہاں کاٹ بھی تھے اور صوفے بھی تھے، کہ مدر آ کر اپنا ریسٹ بھی کر لیں۔ اس کے بعد وہاں پر آپ کو اس ایئرپورٹ پر بہت اچھے کاؤچز ملیں گے، اچھے صوفے ملیں گے، اور بہت اچھے ریلیکسنگ چیئرس ملیں گی، جہاں میں بھی ریلیکس میں نے کیا، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ بچوں کی ایج کی بھی ریلیکسنگ چیئرس تھیں۔ اینی ویز بچوں نے پیانو انجوائے کیا وہاں پر، اور جو مزے کی کیوٹ چیز ہمیں یہاں لگی وہ تھا ایک بہت پیارا سا روبوٹ، کلیننگ روبوٹ تھا، اور خود یہ جا رہا تھا، خود آ رہا تھا، سینسرز اس میں لگے ہوئے تھے، بہت پیارا تھا۔ دین ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ کے بعد ہم کو جانا تھا اٹلانٹا ایئرپورٹ، اور وہاں پر ہماری تھی فلائٹ، اور کافی لمبی فلائٹ تھی، تقریباً یہ بھی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی تقریباً فلائٹ تھی۔ اور وہاں پر ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ جو کھانا انہوں نے پرووائڈ کیا کیا یہ حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ پاکستان یا سعودیہ سے آ رہے ہیں تو میک شیور کہ آپ کے بیگ میں اسنیکس وغیرہ ہوں۔ ہمارے بیگس میں تھے، ہم نے اسی سے الحمدللہ ہمارا پیٹ شیٹ بھر گیا تھا، لیکن واٹر باٹلز یا کوئی لیکوڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ نکال دیتے ہیں ایئرپورٹ پر۔ لیکن اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو جو اچھی ٹپ میں آپ کو دوں وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پیکٹ فوڈ آپ کو پرووائڈ کیا اور اس میں کے یا یو لکھا ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور آپ اگر اس کے اندر الکوہل کی کنزمپشن نہیں ہو تو۔ دین آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ آتے ہی گرینری اسٹارٹ ہو گئی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آ گئے ہیں، بہت خوبصورت، اور اوپر سے ویدر اتنا کلاؤڈی کہ بہت خوشی ہوئی، کیونکہ سعودی میں ہم شدید تپش دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، سمر تھا، اور یہاں پر سمر میں بہت پیارا
मौसम हुआ हुआ था, اور ناردرن ایریا سے یہ امریکہ کا تو ویسے ہی جیسے ہمارے پاکستان کے ناردرن ایریاز ہوتے ہیں خوبصورت ہرے بھرے. دین اٹلانٹا ایئرپورٹ پر ہم پہنچے تھے, اور اٹلانٹا ایئرپورٹ ون آف دا بزیسٹ ایئرپورٹ میں سے ایک ہے, اور فیسٹسٹ ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں, اور سب سے بڑا ایئرپورٹ میں سے یہ ایک ایئرپورٹ ہے. اور اتنا یہ فیسٹ ہے کہ نان اسٹاپ اس میں فلائٹس آتی جاتی رہتی ہیں, مور دین 150 ڈومیسٹک فلائٹس آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ خود ایک بہت بڑا ملک ہے, تو اندر اس کی بے انتہا فلائٹس چلتی رہتی ہیں, تو اراؤنڈ 150 انر ڈیز کی فلائٹس آتی ہیں, اور انٹرنیشنل تقریباً 75 فلائٹس آتی ہیں اپنی اپنی ڈیسٹینیشنس کو. بہت خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا تھا, بہت بزیسٹ ایئرپورٹ تھا, بہت رش تھا. میک شیور کہ آپ کو اگر یہاں پر لے اوور کرنا ہے, یہاں پر آپ نے تھوڑا رکنا ہے, تو آپ کی لمبی تھوڑا ہو تاکہ نیکسٹ فلائٹ کے لیے, تاکہ اگر آپ کو تھوڑا یہاں ٹائم لگے, کیونکہ باری آنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, آگے جانے میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, تو آپ کی نیکسٹ فلائٹ مس نہ ہو. تو ہمیں تھا امریکہ پہنچے ہیں تو نہ جانے ہماری کیسی چیکنگ ہو, لیکن الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا سارا ٹائم گزرا, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں آگے کیا. اور اس کے بعد ہم پہنچے تھے کراؤن پلازا اٹلانٹا. یہاں پہنچ کر وی ور جسٹ شاکڈ کہ یہاں, کیونکہ ہم نے سعودی کا کراؤن پلازا دیکھا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا, اس حساب سے یہ گرینری تھی, بہت اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا. لوگ خود اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہاں پہنچ کر آئی واز ویٹنگ کہ اچھا جی بنگالی بھائی آئیں گے, وہ ہمارا لگیج لے کر جائیں گے ہمارے رومس میں. دین آئی ریئلائز کہ او نہیں, یہاں کوئی بنگالی بھائی نہیں ہے, آپ کو خود اپنا سامان اٹھانا ہے اور خود اپنے کمروں میں لے کر جانا ہے. کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ جی پاکستان کی طرح اگر آپ 50-100 روپے دے دو کہ بھائی یہ ہمارا سامان رکھ دو, وہ ایسا سین نہیں ہے, آپ کو خود کرنا ہے سارے کام. اور بہت خوبصورت انہوں نے رکھا تھا, جگہ جگہ گرینری, بڑے بڑے درخت, اور بہت لمبے لمبے درخت رکھے ہوئے تھے. دین ہم پہنچے ناشتہ کرنے کے لیے, اور ناشتہ دیکھ کر ہم تھوڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے, کیونکہ جب ہمیں اپنے کراؤن پلازا جو سعودیہ میں ہے اس کا ہمیں احساس تھا, اس کا آئیڈیا تھا کہ وہاں ماشاءاللہ ورائٹی آف دا فوڈ ہوتی تھی, اللہ کی برکت ہے اس زمین میں. تو یہاں پر اتنی ورائٹی نہیں تھی, اور جو بہت تھوڑا تھا اس میں بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. آلدو ہم کو ٹائم پر ہی پہنچے تھے, یہ نہیں تھا کہ ہم لیٹ پہنچے اور کھانا ختم ہو گیا, ایسا نہیں تھا. اس کے علاوہ ہمیں یہ چیک کرنا تھا کہ یہ حلال ہے یا نہیں, اور وہ ورائٹی نہیں تھی. تو ہمیں بڑا ہوا کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل, یہ کیسا 5 اسٹار ہوٹل ہے, ہمارا 5 اسٹار ہوٹل کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو لیکن الحمدللہ ہمیں حلال فوڈ یہاں پر مل گیا تھا. انہوں نے ہمارے لیے پین کیکس بنائے تھے فوراً ہی, اور رش نہیں تھا, لیکن کافی چائے آپ کو پرووائڈ کر دی گئی تھی جیسا آپ چاہتے ہیں. الحمدللہ اچھا گزر گیا. اس کے سامنے لیک ویو تھا, بہت خوبصورت ویو تھا کہ بندہ کھانا کھاتے رہے اور انجوائے کرتے رہے, لیکن لیک صاف ستھری نہیں تھی, کافی گندا پانی تھا لیک میں. آلدو اچھا انہوں نے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی, لیکن ہمارے کارن ڈش والی بات تو کہیں نہیں آ سکتی ہے, سعودیہ کا کارن ڈش اینی ویز. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اچھا گزرا ہمارا ٹائم, اور ہم امریکہ پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو نئی نئی چیزیں بتاؤں گی, اور اس ولاگ میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو پاکستان سے آ رہے ہیں یا سعودیہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو کون کون سا سامان اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے, کہ جو آپ کے سفر میں بھی آسانی ہو, اور آتے کے ساتھ ہی آپ کو کون سی جگہ رکنا چاہیے جہاں آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو, وہ آپ کو ایکسپینسو بھی نہ پڑے, اور کون سے ایسے کپڑے ہیں جو آپ کو لے کر آنے پڑ چاہیے وہاں سے سعودیہ سے, کیونکہ سعودیہ اور پاکستان کی جتنی بھی سردی ہو جائے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے امریکہ کی سردی سے. تو کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سردیوں کے کپڑے آپ پاکستان یا امریکہ سے پاکستان یا سعودیہ سے لے کر آئیں, کیونکہ یہاں کے جو سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہوتے ہیں, اور آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے جیکٹ پہن کر کے آپ نے کوئی لحاف پہن لیا یا کوئی بلینکٹ آپ نے پہن لیا. دین یہ آپ کو بہت پیارا ویو تھا وہاں کی ایریے کا, جو لاؤنج تھا وہاں سے آپ کو یہ باہر کا ویو نظر آتا تھا. پھر ہم نے اسکوئرل دیکھی, جس کو دیکھ کر میرے بچے تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے, کیونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم اسکوئرل دیکھی تھی لائیو, بھاگتی پھر رہی تھی وہ ہر جگہ, اور ہمارے بچے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اینی ویز الحمدللہ اچھا ٹائم گزر گیا, پہنچ گئے تھے ہم امریکہ. اور ایک ٹینشن تھی آف کورس, 7 سمندر پار جسے کہتے ہیں, وہ ایسے ہی تھا. لیکن آئی ہوپ آپ نے یہ میرا ولاگ انجوائے کیا ہوگا, اور نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیو میں ٹپس دوں گی, اور اس کے لیے آپ کو کریکٹ رہنا پڑے گا, اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا پڑے گا, لائک اور کامنٹ بھی ضرور کریں, اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون کون سی ٹپس چاہیے. تو ہر ٹائپ کی ٹپس, سفر سے ریلیٹڈ, اور امریکہ پہنچ کر کے زیادہ آپ کو خرچہ نہ ہو, اس سے ریلیٹڈ آپ کو ٹپس آپ کو میرے چینل پر ملے گی. اپنا اس وقت کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے, فی امان اللہ.